السلام علیکم بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھے سے ہوں گے اور اچھے سے اپنی ایگزامز کی تیاری بھی کر رہے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 27 اور سبق کا نام ہے پتنگ۔ یہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ جو سبق ہے یہ ایک کہانی ہے۔ اس میں ہمیں جو مصنف ہے وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب بھی ہم کبھی بہت اونچا اڑنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے زمین سے جڑے رہنا چاہیے، تاکہ اگر آگے کوئی ایسی مصیبت آ جائے جو ہمارے اپنے ہوں گے، جو ہماری زمین ہوگی، جو ہمارے لوگ ہوں گے، وہ ہمیں بچا سکے اور ہماری مدد کر سکے۔ ٹھیک ہے، اس کہانی میں یہ ہمیں بس یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ میاں رشید نے ایک دن پتنگ اڑائی۔ پتنگ کچھ اونچی ہو گئی تو ہوا بولی، او بھائی پتنگ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں دنیا کی سیر کراؤں۔ پتنگ بولی، جی تو میرا بھی چاہتا ہے، مگر اس ڈور نے مجھے جکڑ رکھا ہے۔ ہوا بولی، ڈرنے کی کیا بات ہے، میں تمہاری مدد کر دوں گی۔ وہ بہت تیزی سے چلنے لگی۔ ڈور ٹوٹ گئی۔ ہوا نے کہا، لو اب ہم تم دنیا کی سیر کو جاتے ہیں۔ وہ خوب تیز چلنے لگی، پتنگ کو بھی اڑا لے جا رہی تھی۔ پتنگ گھبرا گئی، چلا کر کہنے لگی، اے ہے اتنی تیز مت چلو، میری سانسیں پھولی جا رہی ہے۔ ہوا نے ایک زور کا کہکا لگایا اور اپنی چال اور بھی تیز کر دی۔ دونوں بس اڑے چلے جا رہے تھے، درختوں پر سے، پہاڑوں پر سے بہت تیزی سے گزر رہے تھے۔ اتنے میں سورج کے سامنے بڑا سا بادل کا ٹکڑا آ گیا اور مینا کی موٹی موٹی بوندیں پتنگ پر گرنے لگی۔ پتنگ چلائی، اے بھائی ہوا، خدا کے لیے میری مدد کر دو، میں بھیگ رہی ہوں، میں کیسے اڑ پاؤں گی؟ ہوا اس کے جواب میں ہنس پڑی اور بس بوندوں نے پتنگ کو نیچے ڈھکیل دیا۔ وہ ایک نالے میں آ گری، پانی اور کیچڑ میں لت پت۔ اب تو پتنگ بہت پچھتائی اور کہنے لگی، میں ڈور سے بندھی رہتی تو کیوں اس مصیبت میں پھنستی۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس سبق میں ہمیں مصنف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کتنے بھی اونچائی پر جانا چاہتے ہو، ہمیں کبھی کوئی ایسا شارٹ کٹ چھوٹا راستہ نہیں اپنانا چاہے، ہمیشہ محنت کرنی چاہیے اور آگے جانا چاہیے، اور جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ جڑے رہنا چاہیے۔ اکثر آپ دیکھتے ہو جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ ہمیں کبھی کسی بات کے لیے منع کرتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں قید کر رہے ہیں، لیکن جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں دھیرے دھیرے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیں قید نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ ہمیں آگے کی آنے والی مصیبتوں سے بچا رہے ہوتے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آگے جا کے اگر ہم اس بچے کو اس راستے پہ جانے دیں تو آگے جا کے کہیں یہ کسی ایسی مصیبت میں نہ پھنس جائے جہاں سے اس کے لیے نکلنا مشکل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیشہ ہمیں اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے، جو وہ کہے، جیسے وہ کہے ویسے چلنا چاہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہماری بھلائی، وہ ایک پتنگ کی ڈور کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیں ہوا میں تو جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اڑو، لیکن ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں، ہمیشہ ہمیں پکڑ کے رکھتے ہیں تاکہ ہوا یا کوئی ایسی چیز ہمیں زمین پر نہ گرے۔ جب بھی انہیں لگے کہ تیز ہوا چل رہی یا بارش ہونے والی ہے تو وہ ڈور کو کھینچ کر ہمیں اپنے پاس واپس لے جائے۔ تھینک یو۔